اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ ممتحنہ، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، پچھلی بھی حشر بھی مدنی تھی۔ تو یہ بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ گرانی ہم کوئی اتنے کٹھور اور سخت دل تو نہیں ہے کہ ہمیں بیوٹیز آف لائف کا پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا تو نہیں میرے بچوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے آئی مین کہ خواتین جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ اس طرف کو ان کا دھیان ہوتا ہے، اور اس لیے میں نے کہہ دیا تھا ایسی بات نہیں ہے، آپ دل اپنا وہ نہ کریں آپ بھی بہت اچھے انسان ہیں، تبھی تو کچھ اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے سورہ ممتحنہ ہے جی، مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان رکھنے والو، دیکھو جو میرے دشمن ہیں یا جو تمہارے دشمن ہیں، انہیں اولیاء مت بناؤ، انہیں اپنے سیکرٹ شیئر کرنے والا فرینڈ نہ بناؤ۔ تم تو ان کی طرف محبت نامے ارسال کرتے ہو، ہیں بھیجتے ہو انہیں لو لیٹرز تم تو ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، پر قد کفروا، لیکن وہ جو ہیں وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں جو کہ تمہارے پاس حق میں سے آئی ہے، جو تمہارے پاس ایک سچی بات آئی ہے وہ اسی کا انکار کرتے ہیں، اور تم انہیں جا کے اپنے یعنی کہ پیار، یہ محبت نامے بالمودت ہے، وہ تم ان کو اپنے محبت بھرے یعنی پیغامات بھیجتے ہو، یا ان کو بالکل یہی بات ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کیوں میں کہہ رہی ہوں۔ وقت کفروا بما جاءکم، اچھا یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، انہوں نے تمہیں کیوں گھروں سے نکال دیا تھا؟ صرف اس لیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں کیوں نکالا تھا گھر سے؟ اس لیے کہ تم صرف اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی مانتے تھے، یہ قصور تھا نا تمہارا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، کہ تم نکلتے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں۔ اور کیا تکلیف تھی انہیں؟ ایک یہ تکلیف تھی نا کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اور یہ کہ تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو اور میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہ قصور ہے نا تمہارا، کس لیے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ تو تصیدون الیہم بالمودۃ، تم ان کو چھپے ہوئے پیغامات بھیجتے ہو محبت سے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، مجھے پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پھر دیکھو جس نے یہ حرکت کی وہ اپنے رستے سے گمراہ ہو جائے گا، جس نے یہ حرکت کی وہ اپنے رستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، یہ 4890 ایک بخاری کی حدیث ہے، یہ میں اس لیے بخاری کی بتاتی ہوں کہ بیٹے اس کے انٹرنیشنل نمبرز مجھے پتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ یعنی پریشان نہیں ہوں گے، ورنہ دوسرے نمبرز میں بتاؤں نا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار بھئی یہ نانی گرینی نے یہ ہمیں نمبر بتایا، یہ تو ہمیں مل ہی نہیں رہا، تو یہ شاید غلط ہو، ٹھیک ہے۔ سو بجائے اس کے کہ آپ کنفیوز ہوں، آپ کو میں تھوڑے بتا دوں، لیکن بی شور کہ میں سیاہ ستہ کے اندر سے ہی بولتی ہوں، کوئی بھی حدیث بولنی ہوتی ہے تو اگر نمبر نہیں بتاتی تو صرف اس وجہ سے نہیں بتاتی کہ وہ اگر مسلم کیا، اگر ابن ماجہ کیا تو وہ کنفیوز نہ ہو جائیں، آپ نمبر نہ آپ کو ملے تو یہ پکے مل جائیں گے آپ کو۔ 360 اسلام 360 پہ بھی کسی بھی آپ اس پہ ڈالیں گے کہ بخاری کی یہ حدیث تو یہی آئے گی، انہوں نے اس کو کر لیا، انٹرنیشنل نمبرنگ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی اچھا یہ ہوا کیا تھا، یہ والی 4890 آپ حدیث پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی کلیئر ہو جائے گی بات، لیکن میں چھوٹی مختصر کر کے بتاتی ہوں کہ ایک تھے حاتب بن ابی بلتہ نام تھا ان کا، حاتب کہہ لیا، حاتب نام تھا ان کا، تو وہ تھے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین، اور بدر میں بدر کی وار میں شامل ہوئے تھے، غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے تھے، لیکن ان کی بیوی بچے جو تھے وہ مکہ میں ہی رہتے تھے۔ یہ اسی طرح ہی تھا بیٹے،
کہ کچھ مکہ میں رہ جاتے تھے کچھ، کیونکہ ان کا جو کاروبار وغیرہ تھا چلو اس کو کوئی بیٹا سنبھال لے گا اور کچھ کر لے گا، چلو ایک بندہ وہاں جائے، تو اس طرح تھا۔ تو وہ کیونکہ قریشی نہیں تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی کہیں اچھا اب جب صلح حدیبیہ کا وہ ٹوٹ گیا معاہدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے اس کی فتح مکہ کے لیے تیاریاں کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سوچا، حاتب نے سوچا کہ میرے جو وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میرا تو قریشی کوئی نہیں ہے رشتہ دار، جو قریشی ہوں گے تو قریشیوں کو پھر بھی بچا لیں گے، تو میرا تو کوئی قریشی نہیں ہے وہاں پہ رشتہ دار، تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کی خبر انہیں دے دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، تو اس فیور میں ان کا فیور لیتا ہوں یہ بات بتا کے، تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کا کوئی حفاظت کر لیں۔ انہوں نے جناب وہ خط لکھ کے تو ایک عورت کو دیا کہ یہ لے جا کے وہاں پہ چیف کو دے دو، مکہ کی چیف کو دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور بندے کو کہا کہ فلانی جگہ پہ روضہ خاخ ہے کوئی جگہ، اس جگہ پہ جاؤ، تمہیں وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ دونوں گئے تو انہوں نے کہا لاؤ خط دو ہمیں، تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر تم یہ کرو گی نا، خط تو ہم نے لے کے جانا ہے، تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے تو تمہاری تلاشی لے لیں گے۔ بیچاری عورت تو ظاہر ہے اس بات سے تو وہ گھبرائی جائے گی نا، اس نے اپنی پھر یہ جو پیچھے چوٹی چھوٹی کی ہوتی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے بالوں کا بال بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ خط نکال کے دے دیا، تو لے کے آگے وہ خط پہنچا نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انہیں بھولے لوگ ہو، تم ان سے وہ کریں گے نہیں کبھی، وہ تم ان کو اپنا سیکرٹ شیئر کرنے لگے ہو، تو پھر جو یہ کرے گا وہ اس کا تو راستہ گم ہو جائے گا۔ تو پھر تمہیں پتہ ہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کا تو میں سر قلم کرتا ہوں، اس نے یہ حرکت کی ہے بہت بہت زیادہ غلط۔ پھر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو عمر یہ بدری صحابی ہے، تو بدری صحابیوں کو اللہ نے کیا کہہ دیا ہوا ہے، جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے، اس کا یہ قصور معاف کرتا ہوں میں، اس وجہ سے کہ یہ بدری صحابی ہے، کیا یہ اس نے بہت غلط ہے، یہ پہنچا نہیں، شکر الحمدللہ کہ یہ خط وہاں پہنچ نہیں گیا، ورنہ تو بہت کام خراب ہو جاتا۔ تو یہ ہے یہ قصہ یہ ہے۔ ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیتے ہیں نا تو پھر وہ تمہیں اپنا ثقافہ یہی مطلب ہوتا ہے شاید، بہرحال اگر یہ چھوڑ دیں، اگر نہیں مجھے آ رہا اس وقت مطلب، ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، ہاں جی وہ اگر تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا بھی قابو پا لیں یا تمہارے اوپر کوئی ان کا اپر ہینڈ ہو جائے تو وہ دشمن تمہارے وہ دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں تمہارے اوپر اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کے چلاتے ہیں، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور بِالسُّوءِ اور بری بری باتیں تمہارے خلاف زبان سے بھی کہتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ چاہتے یہ ہیں، دل کی ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کہیں انکاری لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ان کو لن تنفعکم ان کی رشتہ داریاں یا ان کی اولادیں کسی کام نہیں آئیں گی قیامت والے دن، یوم القیامت قیامت والے دن، یفصل بینکم اس دن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور تمہیں بھی کوئی ان کی رشتہ داری اگر تمہاری ان کے ساتھ بھی کوئی ہے تو وہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ ہی ان کی اولادیں فائدہ دیں گی، قیامت والے دن بھی یفصل بینکم وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خبردار ہے، اس سے اس کی خبریں ہیں ساری۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان لانے والے ان کی ذات کے اندر تمہارے لیے ایک بڑا خوبصورت رول ماڈل ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا تھا، تو اس بات کو ذرا دماغ میں دھیان میں رکھنا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، وما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے بھی بری ذمہ ہوں جسے تم
اللہ کے علاوہ جس کی تم نے غلامی اختیار کی ہوئی ہے نا، میں اس سے بھی بری ذمہ ہوں اور تم سے بھی بری ذمہ ہوں، ٹھیک ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو انکار کرتے ہیں تم سے، اور جو یہ تم نے شروع کیے ہوئے ہیں کام، ان سے بھی ہم انکار کرتے ہیں، اور تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ابداً ہمیشہ کے لیے بغاوت ہے یا بغدا مخالفت ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم واحد اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اللہ قول ابراہیم علیہ ابیہ، اور وہ جو ان کا ایک ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی نا اپنے باپ سے کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ انہوں نے جو اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار مانگوں گا اپنے لکا وما املک لکا من اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی میں آپ کے لیے میری جو بھی میری اوقات ہوئی ہے، جو بھی مجھ سے ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا، اور میں استغفار مانگوں گا۔ ربنا علیکا توکلنا و الیکا انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ منیب انبنا ہے نا، یہ منیب وہ یہ رجوع کرتے ہیں، و الیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ تو اے ہمارے رب، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کا تختہ مشق نہ بننے دینا جو انکار کی روش پہ قائم ہیں، ان کا تختہ مشق ہمیں نہ بننے دینا، اور اے ہمارے رب ہمارے اوپر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دے، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور تمہارے لیے ان میں بھی ایک رول ماڈل ہے، بڑا خوبصورت رول ماڈل ہے، مطلب کہ رول ماڈل ہے کہ جس لمن کانا یرجو اللہ، جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت سے بھی امید لگائی کہ ہمیں اچھا ہی کچھ ملے گا نا۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جنہوں نے دوستی کی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولایت کا رشتہ قائم کیا، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، قریب ہے کہ جن کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے نا، عداوت ہے، وہ تمہارے ساتھ ان کی محبت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، تو یہ ممکن تھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کافروں کے میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، ٹھیک ہے نا، ابھی نہیں تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان جن میں کہ آپس میں عداوت ہے، دشمنی ہے، ان کے درمیان میں مودت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تو قدیر ہے ہر چیز کے اوپر، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے، ان پہ رحمت کر کے ان کو تمہارا ساتھی بنا دے، تمہارا دوست بنا دے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، تمہیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ان سے کہ جو دین کے اندر تمہارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، ان سے تمہیں ان کے لیے منع نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اچھا اللہ منع نہیں کرتا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین میں تمہارے لیے تمہارے ساتھ لڑائیاں کیں، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور کہ وہ جو ہیں وہ تمہیں یعنی کہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور اچھا نہیں سوری، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تاکہ تم انہیں
یعنی کہ ان الزامات سے بری کر کے ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اپناؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائیاں نہیں کی، جنہوں نے تمہارے ساتھ تمہیں گھر سے نہیں نکالا، یعنی جنہوں نے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، تم بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں تمہیں بھی کرنی چاہیے۔ اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ان کے الزامات اگر انہوں نے کچھ کیا تھا تو ان سے بری کر کے اور ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اپناؤ۔ تقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اس کے لیے 2620 ایک ہے حدیث، اس کو پڑھ لیں آپ اگر۔ وہ یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی نا، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کی ماں جو تھی نا وہ مشرک تھی، ابھی تک بھی مشرک تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ مدینہ میں تھی، تو ایک دفعہ ان کو ملنے آئی ان کی ماں جو مشرک تھی، ٹھیک ہے، ابھی تک بھی مشرک تھی۔ تو وہ آئیں اور انہوں نے یہ نبی کریم سے پوچھا کہ جی یہ تو مشرک ہے، تو اب میں کیا کروں؟ ماں ہے میری لیکن ہے مشرک، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اس سے اچھا سلوک کرو، اس نے تو نہیں تمہیں تمہارے گھر سے نکالا تھا نا، نہ تمہارے ساتھ تلوار اٹھا کے لڑائی کی تھی، تو جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ بلکہ انصاف کا رویہ اپناؤ، تاکہ وہ کہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اتنے اچھے ہیں کہ یہ اتنا کچھ ہم نے، یعنی ہم اگر کافر بھی ہیں تب بھی یہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے اندر تمہارے ساتھ لڑائیاں کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے۔ اللہ ان سے منع نہیں کرتا، اوپر والی جو آیت ہے نا اس میں اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے تم سے لڑائیاں نہیں کی ہیں، جنہوں نے تم سے لڑائیاں نہیں کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان سے تمہیں اللہ نہیں منع کرتا کہ تم ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، لیکن ان سے انما یقیناً ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان سے جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائیاں بھی کی دین میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُوَلُّوهُمْ، اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کی۔ تو اب ان تولوہم، اب اس سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ ان سے دوستی نہیں کرنی، ولایت کا رشتہ نہیں قائم کرنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر جو ان کے ساتھ اس طرح کی دلی دوستی بنائیں گے، سیکرٹ شیئر کرنے والی، سیکرٹ شیئر کرنے والی جو دوستی ان کے ساتھ بنائیں گے، وہ پھر ناانصاف لوگ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہ پیچھے تھوڑی سی کنفیوژن لگی تھی مجھے اپنے آپ کو، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نہیں منع کرتا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں دوستیاں بنانے سے نہیں منع کرتا، ان کی عزت کرنی ہے، تم نے ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے، تمہیں گھروں سے نکالا، تمہارے ساتھ لڑائیاں کی اور تمہارے باہر نکالنے کے اوپر تمہیں ان کی مدد کی دوسروں کی، تو پھر ان سے تم نے ان کے ساتھ دلی دوستی کا رشتہ نہیں رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اب مدینہ کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، جو مومن ہو چکے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں، یعنی مکہ سے وہ مومن عورتیں بھی جو ہیں وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں، تو فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو، انہیں آزما لیا کرو، کیونکہ وہ بہت سارے وہ بھی ہوتے تھے نا، بیچ میں اسپائز وغیرہ بھی آ جاتے تھے، اسی بات میں اسی طرح سے اسپائز بھی آ جاتے تھے اور وہاں بھی لگ پڑتے تھے۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے ان کے ایمان کو بڑی اچھی طرح۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ واقعی میں مومن ہیں تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجنا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ ہی وہ جو عورتیں ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، ان کافروں کے لیے، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کو وہ دے، دیکھیں انصاف کی انتہا ذرا دیکھیں،
ان کو وہ دے دینا جو کچھ انہوں نے ان عورتوں کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہیں واپس تو نہ بھیجنا کیونکہ یہ حلال نہیں ہے ان کے لیے، لیکن انہیں دے دینا جو کچھ انہوں نے ان کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور تم کافروں کی جو تمہارے گھروں میں اب عورتیں ہیں جو ابھی تک بھی کافر ہیں، یہ دیکھیں یہ مدینہ کی صورت ہے، تو تب تک بھی کافر تھیں، وہ اپنے چل رہی تھیں اور وہ اپنے مسلمان تھے، وہ اپنے راستے پہ چل رہے تھے، وہ اپنے راستے پہ چل رہی تھی، لیکن اب کیا کہہ دیا اللہ نے کہ تم جو ہو نا اب کافروں کی عورتوں کو اپنے گھروں میں، یعنی کہ ان کو اپنی عصمت بنا کے، ان کو اپنی وہ بنا وہ بیویاں بنا کے مت رکھو، روک رکھو، اور ان سے بھی مانگو جو تم نے خرچ ان کے اوپر کیا ہوا ہے، تم ان سے بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ تم ان کو دے رہے ہو تو وہ بھی تمہیں دے دیں کہ جو تم نے ان کے اوپر اسپینڈ کیا ہوا ہے، تو یہ اب کافر ہے اور تو جائے پھر اپنے لواحقین کے پاس، لیکن وہ پھر ان کو چاہیے کہ تمہیں بھی پھر وہ دے دیں جیسے تم پے کرے ہو انہیں۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جو کچھ تو وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، ہاں ان کو وہ بھی مانگ لیں تم سے، جو انہوں نے خرچ کیا ہوا تھا وہ مانگ لیں، اور جو تم نے خرچ کیا ہوا تھا تم مانگ لو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلے کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تب تک میرے بچوں، تب تک جب تک یہ حکم نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ والا آیا کہ اب تم نے کسی کافر عورت کو اپنی بیوی بنا کے نہیں رکھنا، اس کا مطلب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں جو مشرک تھیں ابھی تک، مطلب کیونکہ میرے بچوں وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں رشتہ داریاں اتنی مطلب وہ انٹرمنگلڈ فیملیز اور وہ تھیں نا، قبائلی اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ شادیاں ہوتی ہیں آپس میں اور یہ وہ، تو وہ کافر تھیں، تو کیونکہ ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ منع نہیں کیا ہوا تھا تو وہ آرام سے کافر بیوی کافر اور آدمی مسلمان، تو اسی طرح سے ادھر آدمی کافر ہوتا، عورتیں بیچاری مسلمان، وہاں پہ بھی ایسی کئی تھیں، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی ادھر کافروں کی بیویاں مسلمان، ان کو کچھ ایسے نہیں کہ اس وجہ سے مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب اس بات کو ختم کر دیں، کسی کافر عورت کو اپنی بیوی کے طور پہ آپ نے اب نہیں رکھنا، اور ادھر جو آپ کی عورتیں ہیں جو کہ کافروں کے اس میں ہیں وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، انہیں لے آؤ اور انہیں کہو کہ جو کچھ تم نے اس کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے نا، حق مہر دیا ہوا ہے، کوئی کوٹھی دی ہوئی ہے، کوئی باغ دیا ہوا ہے، کوئی کچھ وہ واپس لے لو ہم سے، ٹھیک ہے، اور جو ہماری عورتیں ہمیں دے دو نا، مومن جو عورتیں ہیں، اور ہمارے پاس جو تمہاری عورتیں ہیں یہ تم لے جاؤ، اور ان کے اوپر جو ہم نے خرچ کیا ہوا ہے ہمیں بھی دے دو، دونوں طرف سے ڈیمانڈ ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو اگر کوئی چیز تمہاری بیویوں کی جو تم کفار کو واپس کر رہے ہو، ان کو اگر تم بھیجو گے کفار کو اور وہ تمہیں یعنی کہ اس میں وہ واپس نہ دیں نا، تمہیں جو خرچہ تم نے کیا ہوا ہے وہ تمہیں اس کے اوپر نہ دیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو کہیں گے کہ ہم کیوں دیں، تو وہ نہ دیں اگر، تو فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو جو یہ جن کی بیویاں چلی گئی ہوں تو پھر ان کو کیا کرو، فَعَاقَبْتُمْ مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہوا تھا نا وہ آپ پھر انہیں دے دیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اگر تم سب کے سب مومن ہو۔ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ جو مال غنیمت ہوتا تھا نا، کیا اس کو کہتے تھے، ٹریجری جو ہوتی ہے، بیت المال کہتے تھے نا اس کو، جو ٹریجری ہوتی تھی جس کے اندر کے ایسی ساری چیزیں ہوتی تھیں جو ویلفیئر کے لیے، پبلک ویلفیئر کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے تھے، اس میں سے آپ دے دو ان کو۔
جو انہوں نے خرچ کیا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات تو یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یاسینک فی معروف فبایعہن. ٹھیک ہے. اچھا جی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ دے رہا ہے کہ جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے بیعت لے لیا کرو. ان سے بیعت لے لیا کرو. کس بات پر؟ کہ وہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی اس بات پہ، اور وہ چوری نہیں کریں گی، اور وہ فورنیکیشن نہیں کریں گی، زنا کا ارتکاب نہیں کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور وہ کیا نہیں کریں گی، وہ اپنے ہاتھوں پاؤں میں کوئی بہتان نہیں باندھ کے لے آئیں گی. یعنی اپنے ہاتھوں یا پاؤں سے بہتان کوئی بہتان نہیں کسی پہ لگا دیں گی، یا اپنے اوپر کوئی ایسی چیز اپنے ہاتھوں پیروں سے کچھ کر دیں. ولا یاسینہ کا، اور نہ وہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، حکم عدولی نہیں کریں گی، فی معروفن، بھلے کاموں میں جو آپ ان کو حکم دیں گے. فبایعہن، تو پھر آپ ان کی بیعت لے لیا کریں. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کریں. اب یہ جو پیچھے ہے ساری چیزیں، تو ان میں ایک بات ہے کہ جو یشرکنا ہے، کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا. بیعت اس بات کی لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. اور باقی کی ساری باتیں یہ کیا ہیں؟ یہ تو آدمیوں سے تو یہ نہیں کہتے تھے. آدمیوں سے تو وہ صرف ہاتھ آگے کرتے تھے، وہ ان کے پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ جو باتیں تھیں کہ جو ہم چوری نہیں کریں گی، ہم یہ والی فورنیکیشن والا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ نہیں کریں گی، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ہم کوئی بہتان جو ہے وہ نہیں باندھ لائیں گی اپنے ہاتھوں پیروں سے، اور ہم حکم عدولی نہیں کریں گی معروف باتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، تو پھر ان سے بیعت لے لیا کرو. یعنی یہ ساری باتوں کی بیعت عورتوں سے لینی ہے. اچھا جی. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بھی آپ اگر بخاری کی، اچھا وہ جو عورتیں آتی تھیں نا، تو آدمی تو ایسے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کرتے تھے تو وہ اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے ایسے، اور کہتے تھے شہادت پر، یعنی وٹنس کرتے تھے. وہ تو ایسے کرتے تھے، تو کیا عورتیں بھی آ کے ایسے کرتی تھیں ہاتھ ایسے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ 4891 اور 4892 دونوں، یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں حدیثیں تو پڑھ لیں. تو ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں تھا. وہ بس آ کے بیٹھتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ یہ ساری باتیں وہ ریپیٹ کرتی تھیں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہیں کہ ہم چوری نہیں کریں گے، یزنین، اور یہ ساری جو جتنی باتیں اللہ نے کہی ہیں، تو وہ کہتی تھیں، منہ سے کہتی تھیں کہ ہم اس بات کے اوپر آپ کی بیعت کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی. بس کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں ٹچ کیا تھا انہوں نے، کسی غیر عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں ٹچ کیا تھا. اور ان کے لیے استغفار بھی کریں. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، مت دوستیاں لگاؤ، لا تتولوا قوما، کسی ایسی قوم سے اپنے سیکرٹ شیئر کرنے والی دوستی نہ لگاؤ. دشمنی نہیں رکھنی، اس کا یہ نہیں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹ شیئر کرنے والی دوستی جو بہت ہی انٹیمیسی ہوتی ہے، اس طرح کی دوستی نہیں لگانی کسی سے، کسی سے جس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس ایسی قوم سے جس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہو. قد یئسوا من الآخرۃ، جو آخرت سے مایوس ہو گئے ہوئے ہوں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہوتے ہیں
اصحاب قبور جو کہ قبروں والے ہوتے ہیں، جیسے ان کو کوئی مایوس ہو جاتا ہے نا بندہ کہ بھئی اب ان کو تو کوئی نہیں کچھ سنا سکتا، ان سے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس طرح سے وہ جو مایوس ہو چکے ہوں ان کے ساتھ آپ نے آخرت سے مایوس ہو چکے ہوں، اور کفار جو اصحاب قبور سے مایوس ہو چکے ہوں ان سے دوستی نہیں لگانی۔ یہ خیر آخری آیت میں آپ کو 13 نمبر ہے یہ آیت، اور یہ سورہ ممتحنہ تھی، اس کے اندر 13 ہی آیتیں تھیں۔ اس آخری آیت کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ جو سیشن ہوگا سورہ صف پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ، تو اس وقت میں آپ کر لوں گی۔ یہ تھوڑا سا مجھے اس میں کنفیوژن ہو رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مطلب ہے یہ جس کے اوپر اللہ غضبناک ہوا وہ تو پتہ چل گیا نا قوم، اور جو آخرت سے بھی یائس مایوس ہو چکے ہوں، کما یائس الکفار ہو، جس طرح کے کفار مایوس ہوتے ہیں من اصحاب القبور قبروں والوں سے۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن میں آپ سے کر لوں گی جب یہ سورہ صف شروع کریں گے۔ تو ابھی یہاں تک ہم کر لیں اور دیکھیں کہ انصاف کی کیسی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ اگر وہ انہوں نے کبھی مارا پیٹا نہیں، کبھی انہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے ساتھ کبھی مقاتلہ قتل کرنے کے لیے تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو ان کے ساتھ پھر تم نے یہ نہیں کرنا کہ تم ان کے ساتھ تک سے توئے رہے، ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ تبرہم کو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو معاف بھی کر دو، اور پھر ان کے ساتھ اس کا سلوک کرو، انصاف کا سلوک کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں آگے میں انشاءاللہ اس کو لاسٹ والی جو 13 نمبر آئے تھے میں اس کو دیکھوں گی، مجھ سے بھی کچھ چوک ہو ہی جاتی ہے نا بچوں، آخر بندہ تو بندہ ہی ہے، ہاں جی، تو جتنا مرضی سمجھے کہ میں بہت کوئی وہ ہوں پڑھا لکھا، لیکن ہوتا بیچارہ ظلوماً جہولا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی پھر اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس میں ہمیں سمجھ میں آئی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتارے، اس کو ہمارے دلوں میں پکا کر دے، جما دے، اور ہمارے دلوں میں اس کو سجا دے، آمین۔